مسیح یسوع کے بزرگ بابرکت جلالی قدوس پیارے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں CRN چینل، جس کے جو آنر ہیں وہ ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے کلام کی منادی کریں۔ تو یقیناً آپ جب CRN چینل کو واچ کرتے ہیں تو آپ برکت پاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے گیسٹ موجود ہیں پروگرام کلام کے موتی میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی آپ کو دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ اور یقیناً جب آپ ان پیغامات کو سنتے ہیں تو آپ کثرت سے برکت پاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے گیسٹ کا تعارف لیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ بزرگ زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو پاک ہے، بھلا ہے، عظیم ہے، وعدوں کا سچا ہے، اور تیرے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ خداوند تیرے خادم کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ زندہ جلالی آسمانی خدا، اس میں سے ہو کر بولنا تاکہ خداوند برکت اور تازگی کے دن آئیں۔ اور زندہ جلالی آسمانی خدا، جب تیرا سورما خادم خدا تیرے آئین کو، تیری باتوں کو بیان کرتا ہے تو خدا پاک خدا وہ باتیں لوگوں کے دلوں کو چھوئیں، کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا ہے بلکہ تیرے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ تو خداوند زندہ جلالی آسمانی خدا، آج ہم سب کو آج کے پیغام کے وسیلہ سے برکت دینا تاکہ خدا پاک خدا ہم سب تجھ میں گروتھ کریں تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تو ہمارے ساتھ آج بڑے ہی پیارے خدا کے خادم موجود ہیں جن کو خدا نے بڑی برکت دی، اور خدا ان کو جگہ بہ جگہ کثرت سے استعمال کرتا ہے روحوں کی نجات کے لیے، بحالی کے لیے، لوگوں کی ترقی کے لیے، اور بڑے پیارے خدا کے خادم ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ اپنا تعارف دیں تاکہ جو باتیں ان کی خدمت میں میری وجہ سے پوشیدہ نہ رہ جائیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ان کو بیان کریں تاکہ ان کا مکمل تعارف آپ تک پہنچے اور آپ برکت پائیں۔ جی باسو صاحب۔ تھینک یو بھائی صاحب، گاڈ بلیس یو۔ خداوند کا شکر ہو آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے کہ خدا نے یہ وقت دیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ میرا نام شاہد جیت ہے اور گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹری سے میرا تعلق ہے۔ ایز اے انچارج پاسٹر میں یوحنا آباد میں خدمت کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز کے دوسرے چرچز ہیں ان کو میں اوورسیز کر رہا ہوں۔ سو گریٹ جوائے ان دا سٹی منسٹریز جو ہے وہ ایک ایسی رویا ہے جس کا مقصد ہے مسیح یسوع کی آمد کے لیے راہ کو تیار کرنا۔ اس کے جو میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور کون سی جگہ ہیں جہاں پر آپ کی منسٹری کام کر رہی ہے؟ جی بھائی صاحب، ہم جو ہے وہ لاہور میں مینلی کام کر رہے ہیں۔ جی، لاہور میں نشاط کالونی میں، بہار کالونی میں، آصف ٹاؤن میں، جہاں پر ہمارے چرچز ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارا ایک چرچ ہے، پریز گاڈ۔ اور کوئٹہ میں ہماری بہنوں کی خدمت ہے، کوئٹہ نرسز میں وومنس چرچ ہے ہمارا۔ گاڈ بلیس یو جی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم منتھلی سیمینارز کرتے ہیں پاسٹرز اور لیڈرز کے، بہنوں کے ہم سیمینارز کرتے ہیں جس میں خدا کی خادمہ میری مسز ریورنڈ میوش جو ہے وہ خدا کے کلام کی پریز گاڈ۔ اس منسٹری کے ہیڈ جو ہیں وہ ڈاکٹر ولیم جولیس پینٹن ہے، جو رسولی خدمت رکھتے ہیں، اور خدا ان کو بڑی قدرت سے استعمال کرتا ہے، اور بڑا نام ہے ان کا، خدا ان کو بڑی کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ تو جی، آج آپ ہمارے ساتھ کس ٹاپک پہ بات کریں گے اور کیا خدا کے زندہ کلام میں سے شیئر کریں گے؟ بھائی صاحب، میں دعا کر رہا تھا یہاں پر آنے سے پہلے، تو میرے دل میں دو چیزیں ہیں جس پر میں بات کروں گا۔ ایک تو کلیسیا کا رول اس وقت کیا ہے، جو چرچ ہے اس کا رول کیا ہے ان آخری ایام میں، اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے دعا پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے دعا کریں جی، اور کی بھی جاتی ہے، تو اس پہ بات کریں گے کہ اگر دعا امپورٹنٹ ہے اور کی بھی جاتی ہے تو پھر نتائج کیوں نہیں ہیں اتنی دعاؤں کے باوجود بھی۔ ضرور، اس پہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے۔ تھینک یو۔ تو ناظرین، اپنے آپ کو تیار کریں، ابھی خدا کے خادم اس خوبصورت پیغام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی باسو صاحب۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ جی، خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے افسیوں 4 باب اور اس کی 11ویں سے 13ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول
اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ جس چیز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا نے کلیسیا میں 5 رخی خدمت رکھی ہے، رسول رکھے ہیں، نبی، چرواہے، استاد، مبشر، اور یہاں پر یہ ذکر ملتا ہے کہ ان کا کام بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کلیسیا کو خدمت گزاری کے لیے تیار کریں تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے اور ہم سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک ہو جائیں اور کامل انسان بنے، یعنی مسیح کے قد کے اندازہ کے مطابق پہنچے۔ اس میں جو مین بات میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں، ہر گزرتا ہوا دن بھائی صاحب جی یسوع مسیح کی آمد کے ہمیں قریب لے کے جا رہا ہے، بالکل، اور ایسے ایسے واقعات دنیا میں رونما ہو رہے ہیں کہ شاید جو ہماری ایج کے یا ہم سے بھی ڈبل ایج کے لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ حالیہ ایام میں یا پچھلے پورے سال میں جس چیز کا پوری دنیا نے سامنا کیا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا۔ میری پاسٹر صاحب 56 ایج ہو گئی ہے، اور میری زندگی میں بھی میں نے ایسے حالات یا ان طرح کی چیزوں کا سامنا نہیں کیا، یعنی بڑی ایک سمپل زندگی بھی تھی جی۔ لیکن اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ کس قدر لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو جی آپ بتائیں ذرا۔ جی بھائی صاحب بھی جیسے بتا رہے ہیں کہ 56 ایئرز لگتے نہیں ہیں ویسے بھائی صاحب، آپ خدا کا شکر اس بات کے لیے، اس کا مہربانی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ 56 بھائی صاحب کی ایج ہے، میں نے اور بھائی صاحب نے بھی، ہم نے بزرگوں سے بھی پوچھا، میں نے ان دنوں میں یہاں میں پوچھا جو ہم سے 70-80 ایئرز کے بھی، وہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسے حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ اور عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں دنیا کے حالات بہتر ہونے نہیں جا رہے، جو گناہ میں ہیں ان کے حالات بیٹر نہیں ہوں گے، جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ سر ہم کہہ سکتے کہ ابھی بہترین موقع ہے توبہ کا۔ ایگزیکٹلی یعنی اگر ہم حالات کو دیکھ کے اور سارے واقعات کو دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے تو پھر کب کریں گے؟ پھر کب کریں گے؟ ایگزیکٹلی، یعنی یہ ایک شاندار موقع ہے میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت شاندار موقع ہے۔ شاید یہ حالات اس لیے ہیں کہ ہم توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں یہ بات بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ جو گناہ میں ہے وہ گناہ ہی کرتا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔ آج ہی موقع ہے، ابھی موقع ہے کہ توبہ کریں۔ جی آمین آمین۔ حالات بہتر ہوتے ہوئے میں نظر نہیں آ رہے، تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ چرچ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، جو خادمین ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ جلدی سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ نمبر 1 میں پہلے یہ بات کروں گا، جو خدا کے بڑے قابل احترام لوگ ہیں، خادمین ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں اور بڑی مشکل حالات میں، مشکل علاقوں میں، مشکل جگہوں میں وہ خدمت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی برکت کی بات ہے، اور یہ بڑا خدا کا فضل ان زندگیوں کے لیے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں ان تمام خادموں کے لیے جو حالات کو نہیں دیکھ رہے، ایون مشکلات کے باوجود بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اور سب خدمت کے لیے تو حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوتے کسی بھی دور میں۔ جی یعنی ہر دور میں ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ خادمین سے سنیں کہ آج بھی وہ کس کس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں تو عقل دھنگ ہو جاتی ہے کہ اتنے جدید دور میں بھی وسائل کی کمی ہے، کئی جگہوں پہ وہ پہنچ نہیں پاتے اور کئی طرح کے مسائل ہیں، تو یہ آسان تو نہیں ہوگا۔ جی یعنی خدمت گزاری کا کام آسان نہیں ہے۔ جی سر۔
جی جیسے پائس صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، لیکن زبردست بات یہ کہ وہ کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر آمین، ہو آمین۔ وہ خدا کے فضل سے، خدا کی امپاورمنٹ سے، خدا کی قوت سے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ سو میں اپنے ہم خدمت بھائیوں کو، بہنوں کو جو خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، میں ان کو انکریج کروں گا ان آخری ایام میں اس کام کو جاری رکھیں۔ بہت سارے حالات آئیں گے، یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، اگر ہم شاگردوں کو اگر ہم دیکھیں تو آسان حالات کا سامنا نہیں کیا، لیکن ان کی توجہ حالات پر نہیں تھی۔ اگر ہم غور کریں وہ اس کام پر فوکسڈ تھے جو آسمان سے ان کو دیا گیا تھا۔ یسوع مسیح کو اگر ہم دیکھیں، فقی، فریسی، لیڈرز ان کے خلاف تھے، عام لوگ ان کے ساتھ تھے، کئی دفعہ وہ بھی ان کے خلاف ہو جاتے۔ شاگردوں کو اور مشکل کا سامنا تھا کیونکہ اب مسیح یسوع فزیکلی ان کے ساتھ نہیں تھے، بے شک روح القدس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تو بھی ان کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، اور لیڈرز کی طرف سے، شرح کے عالموں کی طرف سے، لیکن وہ فوکسڈ رہے اس کام پر جو خدا نے ان کو دیا تھا۔ سو میں یہ انکریج کرنا چاہوں گا، میری اپنی بھی گواہی ہے، اگر خدا نے ہمیں کوئی کام دیا ہم اس کو کرتے رہیں وفاداری کے ساتھ۔ اور بائبل میں لکھا ہے متی کی معرفت انجیلی بیان 6 باب اور 33ویں آیت میں، پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم خادمین وفاداری سے جو کام خدا نے ہمارے سپرد کیا اس کو کرتے جائیں، جو خدا نے ہمیں کام دیا ہے، تو ہماری جو ضروریات ہیں وہ یقیناً خدا پوری کرے گا۔ سو میں یہ آپ کو انکریج کروں گا جو خدا کے بابرکت اور قابل احترام خادمین ہیں، خدا کا کام کرتے رہیں۔ میں ایک دن دعا کر رہا تھا پائے ویسے سب سارے خادم قابل احترام ہیں، جی، کیونکہ ان کے تعلق سے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو میرے خادم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ اور آپ نے بڑا زبردست حوالہ کا چناؤ کیا ہے جی، جس میں ہمیں 5 فولڈ منسٹری ملتی ہے۔ جی جی اور آج کیا ہے، آج کے دور میں جو میں بات محسوس کر رہا ہوں اپنے انر میں اس کو ذرا بتانے جی، لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی رسول ہے، کوئی نبی ہے، کوئی اگر مبشر ہے، استاد ہے، یا پھر وہ چرواہا ہے، تو غور سے سنیں کہ انہوں نے اپنی اپنی منسٹریاں بنائی ہوئی ہیں، جبکہ یہ 5 فولڈ منسٹری جو ہے اس کو ایک چرچ کے اندر ہونا چاہیے، تبھی تو یہ پاورفل ہوگی۔ جی جی جبکہ اگر کوئی رسول کی خدمت پر ہے تو وہ علیحدہ سے خدمت کر رہا ہے، کوئی نبی کی خدمت میں ہے تو وہ علیحدہ سے کر رہا ہے، مبشر علیحدہ سے، کسی بھی چرچ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، یعنی آزادانہ۔ تو اس تعلق سے بھی ذرا آڈینس کو بتائیں کہ یہ خدمتیں چرچ میں ہیں، جی یہ چرچ سے باہر نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی بھائی صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم چرچ کی بات کریں، باڈی آف کرائسٹ، ہم مسیح کا بدن ہے، تو بدن جب یکجا ہوتا ہے تو پھر اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے، اس بات کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم ہاتھ کو بدن سے جدا کر دیں تو ہاتھ فنکشن نہیں کرے گا، اگر ہم آنکھ کو بدن سے جدا کر دیں تو آنکھ فنکشن نہیں کرے گی۔ اور یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنے بدن کو، اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنا ہے۔ سو یہ بہت اچھا ہے کہ ہم کلیسیا میں رہیں، ہمیں کام کرنا ہے، لیکن کلیسیا کے لوگ ہمارے ہی ہیں جو کلیسیا میں کام کر رہے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، چرواہے ہیں، مبشر ہیں، استاد ہیں، ہم ایک ہی ہیں۔ ہم ایکچولی باڈی آف کرائسٹ پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہے، ہم ایک ہی بدن کا حصہ ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ہم ایک ہی ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایک ہو کر کام کریں، اور تاکہ جو کام ہمارے سپرد ہے ہم اس کو جب اکٹھے ہو کے کریں گے تو اس سے ہم زیادہ افیکٹولی کر سکتے ہیں، ایک پاورفلی کام ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر یہ جو ہمارے سامنے یہ ڈیسک پڑا ہوا ہے، اگر ہم اس کو 2 لوگ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو شاید مشکل ہوگی، لیکن اگر ہمارے ساتھ 5-6 لوگ مل جائیں گے تو ہم آسانی سے اٹھا لیں گے۔ بالکل۔ سو کوئی بھی کام جب مل کر، اس میں یہ بھی ضروری بات ہے کہ صرف زیادہ لوگ ہی ہونا کافی نہیں ہے، متفق ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ کیونکہ کئی دفعہ ہجوم تو بہت ہوتا ہے لیکن ہم متفق نہیں ہوتے، انر میں، ہمارے ہارٹ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہوتے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ میری اسپرٹ میں اس وقت آ رہا ہے، آئی بلیو یہ پروفیٹک ہے کسی کے لیے، اگر کوئی خدا کا کام کر رہا ہے اور کلام کے مطابق کر رہا ہے، بے شک آپ اس کی شخصیت سے ایگری نہیں ہے،
اس کی جو سوچ ہے اس سے متفق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خدا کا کام کر رہا ہے, کلام کے مطابق کر رہا ہے, تو آپ اس کے لیے, اس بات کے لیے اس کے ساتھ متفق ہو جائیں, اس بات کے لیے اس کو مضبوط کریں, کسی بھی طرح ڈس یونٹی کو لے کے نہ آئیں. کیونکہ عزیزو, ہمارا دشمن شیطان ہے, کوئی انسان نہیں ہے. خدا کہ ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم خدا کے کھیت میں ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم مسیح کے لیے روحوں کو لے کر آئیں, بچائیں, ایمانداروں کو مضبوط کریں, جو برگشتہ ہیں ان کو واپس لے کے آئیں. ہمارا کام ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمزور کرنا نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کی طاقت بن جائے. اگر میرے اندر کچھ کمزوریاں ہیں تو پائی صاحب کے اندر شاید وہ سٹرونگ پوائنٹس ہیں, اگر پائی صاحب میں کچھ کمزوریاں تو میرے اندر شاید وہ سٹرونگ پوائنٹس ہیں. اور جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہماری کمزوریاں زور میں بدل جائیں گی. اور پاسٹر صاحب آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں, تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, آڈینس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی جگہ پر کمزور ہوں اور پاسٹر صاحب میری کاٹ چھانٹ کرتے ہیں یا میری تربیت کرتے ہیں, تو مجھے اس کو ماننا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ جو ویکنس ہے وہ ساری دنیا کے سامنے شو ہو. جی تو اچھا نہیں ہے کہ جب کوئی ایک میری تنبیہ کر رہا ہے, میرا دوست, میرا بھائی, مجھ سے پیار کرنے والا, تو میں اس نصیحت کو سمجھوں. بالکل بالکل, تاکہ وہ بات اوپن نہ ہو, بالکل, اور یہیں پہ کور ہو جائے. تو آج شاید کوئی بھی اسپیشلی لیڈرشپ میں تو کوئی بھی سمجھنا نہیں چاہتا, سب سمجھتے ہیں ہم ماہر ہیں, جبکہ ہر ایک کو ضرورت ہے دوسرے کی. اور آپ جو یونٹی کی بات کر رہے تھے کہ اکٹھے مل کر ہم بڑا کام کر سکتے ہیں. آمین آمین. اور ہم یہ متفق ہو کر دعا کرتے ہیں کہ روح القدس ہماری مدد کرے, اور ہم جو خدا کے لوگ ہیں, خدا کے خادمین ہیں, ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہوں. مینز ہماری سوچ صرف یہ ہو کہ ہم نے مسیح کے لیے کام کرنا ہے, روحیں بچانی ہیں, ایمانداروں کو مضبوط کرنا ہے, برگشتہ لوگوں کو واپس لے کے آنا. دیکھیں ہمارا یہی موٹیو ہے. باقی ڈس اگریمنٹس ہو سکتے ہیں, ہر شخص کی شخصیت فرق ہے, ہم اس پہ جو ہے وہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اچھی چیزیں ہم ان کے ساتھ متفق ہوں. سو میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. جی, چرچ میں جو خادمین ہیں وہ جو کام خدا نے ان کو دیا ہے اس کو جاری رکھیں. اگر ہم وہ کریں گے, یسوع مسیح نے جو کام باپ نے اس کو دیا تھا, اس نے حالات کی پرواہ کیے بغیر اس کو کمپلیٹ کیا. ایون اس کام کو مکمل کرنے کے لیے یسوع مسیح کو اپنی جان دینی پڑی. اور many times we will have to pay, we will have to sacrifice. بہت دفعہ ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, کچھ خرچ کرنے سے چیزیں ملتی ہیں. ایگزیکٹلی, یہ میں نے انالیسس کیا اپنی لائف سے بھی. اگر ہم کچھ لگاتے نہیں ہیں تو ملے گا کیسے؟ بالکل. اس نے اپنی جان دی, اور خدا یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آمین. کچھ کریں تو صحیح. آمین آمین. جی. سو اگر خدا نے ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے دیا اور ہم اس کو کر رہے ہیں, اگر ہم اس کے لیے عزیزوں کوئی قربانی دے رہے ہیں, اگر ہم اس کے لیے کچھ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, ادھر تو ملنا ہی ہے, آسمان پر جو اس کا اجر ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا. آمین. اور وہ ابدیت تک ہوگا. سو پریز دی لارڈ. اور دوسری بات یہ کہ ہم حالات کی وجہ سے اس کام کو کبھی بھی ترک نہ کر دیں جو خدا نے ہمیں دیا, کیونکہ حالات آئیں گے ہمیں گرانے کے لیے, ہمیں دبانے کے لیے. اب بائبل مقدس میں تھرو آؤٹ دیکھ لیں, خدا کے لوگوں کے سامنے حالات آئے ہیں لیکن وہ فوکسڈ رہے ہیں. میرے اندر چند شخصیات آ رہی ہیں, لائک دانیل 3 دفعہ دن میں اپنی روٹین کے مطابق دعا کرتا تھا, اور جب اس کے مخالفین نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس کو دعا میں ہی ہم ٹریپ کریں, تو اس نے دعا کرنا بند نہیں کی, وہ دعا کرتا دیکھیں ہمارے خلاف قانون بنیں گے, ہمارے خلاف باتیں ہوں گی, ہمارے خلاف لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے, لیکن جو ہمارا ٹارگٹ ہے, یعنی جو یسوع مسیح نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے, اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. مضبوطی کے ساتھ, بڑے مضبوط ارادوں کے ساتھ. شاید بدنی طور پر ہم کمزوری فیل کریں, لیکن آپ کے ارادے مضبوط ہونے چاہیے, کیونکہ آپ خدا کی بادشاہی کے لیے کام کر رہے ہیں. آمین آمین. سو پہلی بات تو ہم اس پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جو کام خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کرتے رہیں, جیسے بھی حالات ہے وہ کرتے رہیں. اس کا اجر یہاں پر بھی ہے, اس کا اجر آسمان پر بھی ملے گا. دوسری بات جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے عزیزو, جو میں کرنا چاہتا ہوں, اور شاید یہیں پہ بھائی صاحب ہمیں کلوز کرنا پڑے,
جی اگلی بات آپ اپنی پریئر بات پہ کریں۔ شاید ہم نہ کر سکیں ضرور۔ کیونکہ ٹائم زیادہ ہو لیکن جائے میرے گا۔ دل میں ہے جی کہ آپ اس بات کو کلیئر کریں، جی اور پھر لاسٹ میں خدا کے پاک روح نے میرے اندر ڈالا جی جی کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں، جی ضرور اور اسپیشلی لیڈرشپ کے لیے۔ جی ضرور۔ دوسری بات جو عزیزوں میں کرنا چاہتا ہوں، پلیز دھیان سے سنیے گا، مسیح کی آمد نزدیک ہے، ہر آنے والے دن ہم اس کے قریب جا رہے ہیں۔ تو جو چرچ ہے، جو کلیسیا ہے، جو چرچ میں آنے والے لوگ ہیں، عزیزوں آپ کا کام یہاں تک محدود نہیں ہے کہ آپ سنڈے کے سنڈے چرچ آئیں، کلام سنیں اور چلے جائیں اور اپنی زندگی کے حالات میں ہی مصروف رہیں اور یہ سمجھیں کہ خدمت گزاری کا کام، منادی کرنا، کلام سنانا، لوگوں کے لیے دعا کرنا صرف جو ہے وہ خادموں کا کام ہے۔ نو، یو آر دا پارٹ آف دا باڈی آف کرائسٹ۔ آمین۔ آپ مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہاں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی کیئر کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو خوراک دی جائے، لیکن اگر وہ چھوٹا ہی رہے تو پھر ہم فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ لازمی ہے کہ بچہ بڑا ہو۔ اگر آپ چرچ کا حصہ ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ بھی اور لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لا سکیں۔ آپ نے بڑی پیاری بات کہی، جی بھائی صاحب۔ یہ بچے والی، تو میں نے تو دیکھا ہے 70 80 سال کے بچے آج تک دعا کرنے نہیں آئی۔ چرچ کا وہ حصہ ہیں، باقاعدگی سے چرچ جاتے ہیں، اپنے وہ ہدیہ جات بھی خدا ان کی حضوری میں لاتے ہیں اور خود بھی آتے ہیں، لیکن آج تک انہیں دعا کرنے نہیں آئی۔ تو اگر تو اس طرح کا حصہ ہے تو پھر آپ کی بات کو بڑھاؤں گا کہ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت جی ہے، ایگزیکٹلی۔ کیونکہ خدا کا بندہ پالوس بھی کہتا جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا۔ تو چینج ایک ہونا چاہیے، بالکل ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم ذمہ داری سمجھیں گے تبھی تو ہم خدا کا کام کر پائیں گے۔ آمین جی۔ آمین۔ عزیزو وہی بات جو بھائی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، چینج کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں ایک فیملی میں گیا، ایک پڑھی لکھی فیملی تھی، ان کے ساتھ میں نے بات کی کہ آپ بھی لوگوں کو کلام سنایا کریں، تو انہوں نے بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دی کہ یہ کام تو جی آپ لوگوں کا ہے، مبشروں کا ہے، پاسٹرز کا ہے۔ تو عزیزو ایسا نہیں ہے۔ اس آخری وقت میں ہاں ہمارا کام کیا ہے؟ خدمت گزاری کے دوسرے کام کے علاوہ ہمارا کام ہے ہم چرچ کو نرش کریں، ان کو خوراک دیں، فریش فوڈ دیں، تاکہ وہ بالغ ہوں اور بالغ ہو کر وہ میچور ہو کر اور لوگوں کو مسیح کے پاس لے کے آئیں۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ پاسبانوں نے یا جو خادمین جس بھی 5 فولڈ منسٹری کا حصہ ہے، ان کا یہ کام ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں جس کیپیسٹی میں خدا کا فضل ان کی زندگیوں پر ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو بھی جو چرچ ہے، آپ کا صرف کام چرچ میں آ کے اٹینڈنس دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے، سنیے، یور جاب پلیس از یور مشن فیلڈ۔ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کو شائن کرنا ہے۔ خدا نے آپ کو 8 10 12 گھنٹے پیسے کمانے کے لیے نہیں دیے۔ خدا نے آپ کو 8 10 12 گھنٹے جو ڈیلی آپ اپنی جاب پر ٹائم لگاتے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ آپ اس ٹائم میں شائن کریں۔ پیسے خدا آپ کو دے دے گا، پیسے، سونا چاندی تو سارا کچھ اس کا ہے، لیکن اگر ہم صرف پیسے کمانے کے لیے ہی جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں تو ہمارا موٹیو ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ہر کام سے خدا کو جلال ملنا چاہیے۔ اگر ہم خدا کو پہلی پرائیورٹی دیں گے، خدا کو پہلی ترجیح دیں گے اور ہم یہ رسپانسبلٹی سمجھیں گے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی ہے، تو کیا میں لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یسوع آپ کی محبت میں مر گیا اور اس نے آپ کے سارے گناہوں کے لیے پے کر دیا ہے، اب بادشاہی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نجات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب آپ صرف یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس میں داخل ہو سکتے ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں، آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ یسوع کے نام کو لیگلی استعمال کر سکتے ہیں اور یسوع کا نام آپ کے لیے کام کرے گا اور آپ اس زمین پر اور آسمان پر برکت کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ عزیزو، ایز اے چرچ ممبر ہوتے ہوئے، بلکہ میں ممبر کی جگہ مسیح کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے لفظ استعمال کروں گا، آپ اپنے حصے کا کام کریں، کیونکہ عزیزو ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ زندگی خدا نے ہمیں دی ہے، ہم نے اپنی مرضی سے یہ زندگی حاصل نہیں کی، خدا نے ڈیسائیڈ کیا، اس نے ہمیں بھیجا، ہم سب کے حصے کا کام اس زمین پر موجود ہے
اور اگر ہم نے وہ کام نہ کیا تو ہم اجر مس کریں گے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم برکت کا، نجات کا، شفا کا، رہائی کا وسیلہ بن سکتے تھے، ہم نہیں بنیں گے۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب یسوع آئے یا ہم اس کے پاس چلے جائیں تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو سر اگر کام پورا نہیں کریں گے تو نکمے نوکر کہلائیں گے۔ جی تو نکمے نوکر کے لیے تو کوئی اجر نہیں ہے، بالکل۔ اجر تو اس کے لیے جو کام کرتا ہے۔ تو ناظرین، یقیناً آپ نے آج کے پیغام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور آپ نے خوبصورت باتوں کو سنا ہے، کیونکہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آپ نے کلام کے اس حصے کو سمجھنا ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری کو، اپنے اپنے کام کو جو خدا نے مسیح کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کو اور مجھے سونپا ہے، ہم نے اس کو کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہاتھ کام نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ٹانگیں کام نہیں کریں گی تو کیا ہوگا؟ اگر آنکھیں کام نہیں کریں گی تو کیا ہوگا؟ بہت سارے کام پھر رہ جائیں گے۔ تو آپ جو چرچ کا حصہ ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اور دلیری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جتنے بھی اس وقت CRN چینل کو واچ کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں۔ آپ جس بھی چرچ کا حصہ ہیں وہاں پر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ان خدمات کے علاوہ بھی جو پائپ منسٹری ہے، ان خدمات کے علاوہ بھی اس بات کو سمجھیں اور اپنے حصے کا پورا کام کریں، تاکہ خداوند اور زیادہ کثرت سے آپ کو استعمال کرے اور آپ اور زیادہ خداوند سے برکات کو لے سکیں۔ نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ CRN چینل کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جس طرح آپ نے آج برکت پائی ہے دوسرے لوگ بھی برکت پا سکیں۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو۔